الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کچھ اور راستے ہیں، لہذا تم ان کی اتباع نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جدا راستوں کو اختیار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد بدعت ہے اور شبہات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بدعت ہے اور شبہات ہے۔ تو گویا بدعت سے بچنا اور جہاں شبہات ہیں اس سے بچنا، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چلیے بات اگر شروع سے کریں کہ بدعت کسے کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ بدعت کی تعریف کو سمجھا جائے۔ جب تک انسان بدعت کی تعریف کو نہیں سمجھے گا تب تک بدعت کے مسئلے میں ہر انسان اپنی رائے سے فیصلہ کرے گا۔ اس لیے جو لوگ بدعت کرتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو اسے بدعت نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس کی ایک اپنی تعریف ان کے پاس موجود ہے، اس کی ایک اپنی تعریف ان کے یہاں موجود ہے۔ یہ جو لفظ ہے البدعہ، یہ عربی لفظ ہے، اور بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، کل محدث، ہر نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اب آئی ہے، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شریعت کی نگاہ سے کہا جائے تو شریعت کی نگاہ سے بدعت کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہر وہ کام جو نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ کو کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مثال کے طور پر اس طرح کے دروس کہ اللہ کے نبی نے کیے تھے یا صحابہ کو کرنے کا حکم دیا تھا، سوال کر سکتے، کیونکہ جیسی آپ کی تعریف ہوگی اسی تعریف کے اعتبار سے سوال آئے گا۔ ہاں، یعنی کوئی ایسا نیک کام کرنا جس کی سابقہ مثال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور کوئی لکھیے، تعریف لکھیے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات آپ سمجھیں، جب علماء کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑی گہرائی رہتی ہے۔ بدعت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ دین کے اندر لایا گیا وہ نیا طریقہ، دین کے اندر لایا گیا وہ نیا طریقہ جو شریعت کا مقابلہ کرے، اور جس کے ذریعے عبادت میں مبالغہ مقصد ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس تعریف کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ایسا کوئی کام کرنا جو شریعت کے مقابلے میں ہو، یعنی شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر آپ دوسرا طریقہ لائیں۔ ٹھیک ہے، خوشی منانے کا طریقہ شریعت کے اندر موجود ہے، آپ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا خوشی منانے کا طریقہ لائیں، یہ بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں آپ ان موجودہ چیزوں کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو لائیں، یہ بدعت ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں
عبادت میں مبالغہ مقصود ہو، یعنی بدعت کا تعلق عبادتوں سے، عادتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کھا رہا ہوں، یہ عادت ہے کہ عبادت ہے؟ میں فلائٹ میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہوں، عبادت ہے عادت ہے؟ سب عادت ہے۔ اب دیکھیے، جب اس تعریف کو نہیں سمجھیں گے تو جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ یہی بات اٹھاتے ہیں، اچھا نبی نے جو نہیں کیا وہ کرنا بدعت ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلائٹ میں بیٹھے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیئر پر بیٹھے تھے؟ وہ بھی تو سب بدعت ہے۔ تب ہم کو کہہ سکتے ہیں نہیں بدعت اس کو نہیں بولتے، بدعت کا تعلق عبادت سے، عادتوں سے نہیں۔ کیا کہیں گے ہم ان کو؟ بدعت کا تعلق عبادت سے، عادت سے نہیں۔ دوسری اہم بات، جو طریقہ شریعت کے اندر موجود ہے اس کے مقابلے میں کوئی طریقہ لائے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کا طریقہ شریعت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم ایک اور طریقہ لائیں گے، ہاتھ کو چومیں گے۔ جب نبی کا نام آیا تو ہم کیا کریں گے؟ چومیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال ہے، یہ جو دین کے اندر آپ نے نیا کام کیا ہے، کیا نبی سے محبت بتانے اور جتانے کا طریقہ صحابہ نے ہم کو بتایا ہے؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ نبی کی اتباع کی تھی، اور اتباع کر کے بتایا کہ نبی کی اتباع ہی اصل محبت کی علامت ہے۔ یہ نبی سے محبت کی علامت ہے اور اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ نبی کی اتباع کرنا۔ آپ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ان کی پابندی کرنا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا، یہ اصل ہے، یہ اصل محبت کی علامت ہے۔ آپ یہ سب نہ کر کے نبی کا نام آئے تو ہاتھ چومیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ صحابہ کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ کس دن انتقال کرے؟ صحابہ کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نبی کے انتقال پر غم صحابہ نے کیسے منایا، نبی کی پیدائش کے دن پر صحابہ نے کیسے خوشی منائی۔ اگر آپ نے ان کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ لایا تو گویا وہ صحابہ کے طریقے کے اپوزٹ میں، مقابلے میں۔ اور تعریف میں ہم نے کیا کہا کہ ہر وہ طریقہ جو دین کے اندر لایا گیا ہو جس کے اندر شریعت کا مقابلہ کیا گیا، جو شریعت کے مقابلے میں لایا گیا، ٹھیک ہے؟ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال صحابہ کے درمیان تھے اسلام کے قبول کرنے کے بعد۔ صحابہ نے اسلام جب قبول کیا کتنے سال تھے؟ 23 سال۔ 23 سال میں کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو موقع ہے، تاریخ آئی ہوگی؟ 23 بار آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج عید میلاد النبی جو منا رہے ہیں، جسے آپ عبادت سمجھ رہے ہیں، کیا صحابہ نے اس کو کیا تھا؟ کیا صحابہ کو نبی کے پیدائش کی خوشی نہیں تھی؟ تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ آپ کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے صحابہ کے لیے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے وہ طریقہ اپنایا تھا نہیں اپنایا تھا؟ ہاں، وہ طریقہ صحابہ نے اپنایا تھا کہ نہیں اپنایا تھا؟ نہیں اپنایا تھا، لیکن آپ ان کے مقابلے میں کوئی نیا طریقہ اپنا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ صرف تعریف کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، آگے کچھ نہیں، صرف تعریف کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ نے کیا کیا؟ کالے کپڑے پہنے اور روڈ پر نکلے، اپنے بچوں کے سروں کو کاٹے، عورتیں اپنے سینے کو مارنے لگی، ماتم منانے لگی، بلیک ڈے منایا گیا۔ کیے سب؟ کیے نہیں کیے؟ تو تعریف کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ نے جو کیا وہ نہ کر کے آپ کوئی ایسا کام کریں اور اسے ماتم کا نام دیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اپنے گھر والوں کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کی بیٹیاں، 3 بیٹیاں، تینوں بڑی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر ان کو دفنایا۔ آپ نے کیسے ماتم منایا؟ حضرت حسین یہ کون تھے؟ آپ کی اولاد تھے کہ نواسے تھے؟ نواسے تھے، تو نواسہ زیادہ قریب ہے یا بیٹیاں زیادہ قریب ہیں؟ بیٹیاں قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیٹیوں کا ماتم منایا تھا وہی بتا دو۔ چلو امام حسین کی بات مان لیں،
ان کے انتقال پر کیا صحابہ موجود تھے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس تھے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمر تھے؟ انہوں نے حضرت حسین کے انتقال اور شہادت پر کیسے ماتم منایا تھا؟ ہاں، تو تعریف ہی سے سمجھ میں آئے گا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے بدعت کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بدعت کی تعریف آپ نے لکھی تو پہلے لکھیے اس تعریف کے نیچے عادتیں یہ بدعت میں نہیں آتی۔ پہلا پوائنٹ لکھیے، عادتیں بدعت میں نہیں آتی۔ بدعت کا تعلق صرف عبادتوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تعریف میں دیکھیں ایک لفظ کہا گیا کہ دین کے اندر کوئی نیا کام لانا، تو دنیا کے کام بدعت میں آئیں گے کیا؟ دین کے اندر جو لائے دنیا کے کام نہیں آئیں گے۔ بلڈنگ بنانا، کیا اللہ کے نبی نے ایسی بلڈنگ بنائی تھی؟ یہ کیا سوال ہوا؟ بدعت کہتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہو، دنیا کی چیزوں کا تعلق بدعت سے نہیں آتا۔ تو دین کے اندر نیا طریقہ، ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں بات کی جا رہی طریقے کی، سنت کی، جو آلریڈی اویلیبل ہے، جو سنت کا طریقہ پہلے سے موجود ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھوڑی ہیں کہ بہت ساری ہیں؟ کتنی ہوں گی اندازے کے طور پر؟ نبی نے جو سنتیں، جو طریقے بتائے، جو آداب بتائے، آپ کے اعتبار سے بتائیے کتنا ہوگا؟ ایک اندازہ 100% میں کتنا ہوگا؟ 5%، 10%، کتنا ہوگا ایک اندازہ؟ جی، سنتیں، اب جب سنتوں کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر عقیدہ بھی آئے گا، عبادتیں بھی آئیں گی، اخلاق بھی آئیں گے، سنتیں آئیں گی۔ تو صرف سنتوں کی باتیں کتنے % سنتیں ہوں گی؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شریعت کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اگر دین کو 3 حصوں میں بانٹا جائے تو 2 حصہ سنتیں۔ دین کو اگر کتنے حصوں میں بانٹا جائے؟ 3 حصوں میں بانٹا جائے تو 2 حصہ آداب اور سنتیں، اور 1 حصے کے اندر عقیدہ آ جائے گا، عبادت آ جائے گی، 1 حصے میں۔ تو نبی کی سنتیں کتنے بھی جی؟ 2/3۔ اس کے بعد بھی اور آپ کو الگ سے نئی سنت بنانا ہے، نبی کی محبت جتانے کا کوئی اور طریقہ لانا ہے، جو آلریڈی اویلیبل ہے اس پر عمل نہیں ہے لیکن نئے کام کرنا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں شیطان ہے جو لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو جو بدعت کس کو کہیں گے؟ جس کا تعلق دین سے ہے، اور دوسرا تعلق جس کا سنتوں سے ہے، کیونکہ جو چیز واجب اور ضروری ہے اس پہ تو آپ آ نہیں سکتے۔ 5 نمازوں کو 6 کوئی نہیں کرے گا، حرام کو حلال کوئی نہیں کرے گا، سب جائیں گے سنتوں میں، کیونکہ وہاں تھوڑی مجال ملتا ہے، آپ کو واجب نہیں ہے نا۔ تو جتنی بدعتیں عمومی طور پر لوگوں نے ایجاد کی، کہاں؟ وہ طریقے میں، کیونکہ اگر کہا جائے نہیں یہ بھی حلال ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام کہا، سب سے پہلے انکاریں گے۔ جو چیز حرام آپ اس کو حلال کیسے بول سکتے؟ یہ اختیار تو اللہ نے نبی کو نہیں دیا۔ آپ نبی تھے، رسول تھے، کہ آپ کو اختیار تھا کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کا؟ آپ نے کہا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر اسے حرام قرار کر رہے ہیں؟ نہیں اجازت ہے، کسی نبی کو اجازت اس بات کی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات سمجھ میں آئی کہ طریقہ، یعنی سنتوں میں سے کسی سنت کو لایا جائے۔ اس کے علاوہ ایسا کام جو پہلے نہیں کیا گیا، یعنی پہلے تھا ہی نہیں، اب نیا ہے، اگر صحابہ کے زمانے میں تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وہ بدعت ہوگی کیا؟ بدعت ہوگی وہ نہیں۔ تو ایسا کوئی کام جو پہلے نہیں تھا اب آپ کر رہے ہیں، یہ بدعت کی تیسری پہچان لکھیے، جو پہلے نہیں تھا اب لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے پوچھا سوال کے شروع، یہ درس میں جو ہم بیٹھ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کر کے نصیحت کرتے تھے؟ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کیا اسی طریقے سے کرتے تھے سنڈے کے دن؟ نہیں،
لیکن طریقہ پہلے ثابت ہے، بس ہم اسی طریقے کو اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ کیا یہ بدعت ہوا؟ بدعت نہیں ہوا، بدعت نہیں ہوا، کیونکہ اس کی مثال ہمارے پاس ملتی ہے۔ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، کیا صحابہ اکرام قرآن سکھانے کے لیے تابعین کو مسجدوں میں لے کر بیٹھتے تھے؟ نہیں بیٹھتے تھے۔ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیثیں سکھاتے تھے؟ نہیں سکھاتے تھے۔ صحابہ سے آپ کو ملے گا، تابعین سے ملے گا، تبع تابعین سے عمل ملے گا۔ تو جو اب ہم کر رہے ہیں اس کی مثال پہلے موجود ہے، اب اسی کو ہم اپنے طریقے سے کریں۔ کیا یہ بدعت ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کرام جب کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو علماء کی بیان کر گئی تعریف کے اندر سمندر جیسی گہرائی ہے، سمندر جیسی گہرائی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو یہ ایک تعریف ہم نے لکھی ہے۔ اب یہ شریعت کا مقابلہ کرنا، اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی شریعت کے مقابلے میں کوئی کام کیا گیا ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ شریعت کے اندر خوشی منانے کا طریقہ اویلیبل ہے، غم منانے کا طریقہ موجود ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی کام کرنا، کیا مطلب شریعت کے مقابلے میں کام کرنا؟ جی، غلو کرنا، یعنی جو حد ہے حد سے آگے بڑھنا، ایک اچھا طریقہ غلو کرنا، جو حد شریعت نے بتائی اس سے آگے بڑھنا، خلاف جانا۔ جی ہاں، ٹوٹل اپوزٹ جائیے یا اسی چیز کو اتنا ہارڈ لیول پر کیجئے کہ اس کا لیول اپ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر دیکھا، صحابہ نے آ کر پوچھا ہے حضرت عائشہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا ایسی ایسی ہیں۔ جب صحابہ نے کیا سمجھا؟ آپ کی عبادتیں کم ہیں، اس لیول کو انہوں نے اپ کرنا چاہا۔ ایک نے کہا کہ رات میں سوؤں گا نہیں، لیول اپ ہو گیا، اللہ کے نبی تو سوتے تھے۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، آپ نے تو کی تھی، لیول اپ ہو گیا۔ پھر ایک نے کہا کہ اب میں دن بھر روزہ رکھوں گا، آپ کے روزہ چھوڑتے تھے، سنت کو روزہ رکھا، گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں، تب میں روزہ ہوں۔ گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ ہاں، روزہ توڑ کے کھا لیے۔ اگر دن بھر روزہ رکھنا ہے تو لیول اپ ہو گیا، تب یہ کہاں گیا؟ بدعت میں گیا۔ اپوزٹ، اس کے اگینسٹ کرنا، ایسی چیز جو آلریڈی موجود ہے اس کے خلاف آپ کا کوئی کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پر غلو کی میں نے مثال دی، خلاف کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھا، آپ کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیا۔ نظر مانتے ہیں، نظر ماننا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک نے نظر مانی کہ میں برابر روزہ رکھ کر کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں جب تک اللہ میری مراد کو پورا نہ کرے۔ کہاں رہوں گا؟ سورج میں کھڑا رہوں گا، دھوپ میں، اور روزہ بھی ہوں، کھڑا بھی رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہر وہ نظر جو انسان کے جسم کو تکلیف پہنچائے جائز نہیں۔ نظر کا طریقہ شریعت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے نظر کو توڑو، منع کیا۔ صحابہ اکرام عبادت کے لیے آ رہے تھے، عبادت کے لیے کچھ چیز آڑ بنتی ہیں، کچھ چیزیں عبادت میں ہمارے تکلیف پہنچاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبادت میں آڑ آتی ہیں؟ بیوی اور بچے، اس لیے اللہ نے ان کو فتنہ کہا۔ فتنہ مطلب آزمائش ہے، یہ ہم تم کو دے رہے ہیں، ہم نے تمہارے گھر میں تمہیں عورتیں دی، ہم نے تمہارے گھر میں تمہیں بچے دیے، یہ بیوی اور یہ بچے اگر آپ کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، حلال سے حرام کی طرف لے جاتے ہیں، اب ہم نے آپ کو آزمایا ہے ان کے ذریعے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، ہم خسی کر لیں گے، یہ جو شہوت ہمارے اندر ہے نا، اور تو اسی کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، اگینسٹ سے جا رہے ہیں بالکل۔ راستہ شریعت نے کھولا کہ عورتوں سے شادی کرو، بچوں کو روکو، ان کی خدمت کرو، ان کو پالو پوسو، لیکن صحابہ اس کے اگینسٹ جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرنے لگے؟ ہم خسی کرا لیں گے، ہم اپنی شہوتوں کو ختم کر دیں گے۔ کیا اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی؟ نہیں اجازت دی، کہا نہیں، درست نہیں۔ کھانا پینا، کھانا چاہیے، سنت کا طریقہ ہے۔ کتنا کھانا چاہیے؟ کتنے ٹائم؟ دن میں کتنے مرتبہ کھانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار کھاتے تھے دن میں؟ ہاں، ایک یا 2 مرتبہ، 3 مرتبہ 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں، مباح ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کھانا اللہ کی عبادت میں آپ کے لیے آڑ بن رہا ہے،
اتنا زیادہ کھا لیے، اتنا کھا لیے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں آ گئی، اتنا کھا لیے کہ اس کی وجہ سے عبادت میں آڑ بن رہی ہیں، تو یہ کھانا بھی فتنہ ہے جو بیوی بچوں کی طرح ہمیں عبادت سے روک رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال شریعت نے چیزوں کو مقرر کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اہم بات اس کے اندر یہ سمجھ میں آئے کہ شریعت نے ہر چیز کی حد بیان کی، عبادت کی حد، جیسے میں نے نظر کی حد بتائی، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ماننا، اور نظر کی حد کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو پہنچانے کی نظر نہیں ماننا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا اگر اللہ میرے اس کام کو نہیں کرے گا، نظر ماننا۔ اے اللہ مجھے حج پر جانا ہے تو میرے لیے آسانی کر، اگر 2 سال کے اندر میں حج پر نہیں گیا تو میں اپنے ہاتھ کو کاٹ لوں گا تیرے خاطر۔ کر سکتا ہے انسان؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نظر کی حد کے باہر جا رہا ہے، یہ بال باؤنس ہو رہا ہے، ہمارے ایریا میں نہیں آ رہا ہے، نہیں، شریعت نہیں مانتی۔ حد دیکھ رہے ہیں، عبادتوں کی حد ہے۔ دوسرا، عبادتوں کا طریقہ، کچھ عبادتوں کے کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ایسے ہی کرنا ہے، لیکن آپ اس طریقے کو بھی چھوڑیں تب بھی وہ بدعت میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر بتائیے، اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ کیا طریقہ ہے ذکر کرنے کا؟ جب فرض نماز ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذکر کرتے تھے؟ سب ایک اجتماعی طور پر ذکر کرتے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا دعا پڑھتا تھا کہ اللہ کے نبی پڑھاتے تھے چلو پڑھو، صبح کی دعا پڑھو، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پڑھاتے تھے اللہ کے نبی؟ پڑھاتے تھے کیا؟ نہیں پڑھا۔ کیا آپ نے کہا کیا سب لوگوں نے صبح کی دعا پڑھی؟ ہاں، آپ نے کہ اللہ کو یاد کیا؟ نہیں بولتے تھے۔ کہ تہجد کے لیے روزانہ کسی کو اٹھانے کا میسج کرتے تھے یا تہجد کو اٹھانے کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے؟ اذان ہوتی تھی بس۔ ہاں، جن عبادتوں کی کیفیت ہمارے پاس موجود ہے اس کیفیت کو چھوڑ کر نیا طریقہ، نئی کیفیت لائیں گے تو وہ کیفیت کہاں جائے گی؟ بدعت میں جائے گی۔ جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بتایا کہ صحابہ کو معلوم تھا 23 سال تک صحابہ نے نبی کے ولادت کے دن کو دیکھا لیکن کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی خوشی نہیں منائی۔ تو اس دن خوشی منانا تو یہ عبادت کی کیفیت میں اضافہ کرنا ہے جو صحیح نہیں ہوگا۔ بات واحد ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ عبادتوں کو اللہ کے نبی نے کچھ وقت پر کیا، خاص وقت میں آپ نے کچھ عبادتوں کو کیا، کیا وہ کام کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وقت پر کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ شعبان کے مہینے رکھتے تھے، کیا شعبان کے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیا شعبان کے مکمل مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یا جہاں اللہ کے نبی نے رکھا تبھی رکھنا یہ سنت ہے؟ جی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ شعبان کی راتیں آئی، آپ نے رات میں قیام کیا؟ کیا رات میں قیام اللیل آپ نے کیا؟ روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا پلس آپ قیام اللیل بھی کرنے لگے، کیا اللہ کے نبی نے کیا تھا قیام اللیل؟ کیا صحابہ کو کرنے کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ دیکھیے، آپ اگر اصل میں یہ جو بدعتوں کی جڑ ہے ان کو سمجھنے لگے، ایک تو حد سے آگے بڑھنا، جو حد شریعت نے بتائی اس سے آگے بڑھے تب بھی بدعت میں جائے گا، جو کیفیت عبادت کی بتائے گی اس کیفیت سے باہر جائے تب بھی عبادت جب بھی بدعت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ شریعت نے جن چیزوں کو پہلے سے طے کر دیا اس طے شدہ چیزوں سے آپ آگے بڑھے تب بھی وہ چیزیں بدعت کے اندر چلی جائیں گی۔ کیا میری بات واضح ہے؟ اور ایک دوسری تعریف لکھی، ایک تو ایک تعریف ہوئی بدعت کی دوسری تعریف لکھیے، امام شافعی کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت محمودہ، اور اس سے مراد وہ کام جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور سنت میں وہ ہے اور آپ نے اسے زندہ کیا۔ ایک ہے بدعت مذمومہ، ایک ہے بدعت مذمومہ،
ایسا نیا کام جو سنت میں نہیں ہے اور آپ نے اسے کیا، وہ برا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدعت یہ عربی لفظ ہر نئے کام کو بولتے، اس لیے حضرت عمر کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے نا، نعم البدعۃ هذه، انہوں نے کہا کتنی اچھی یہ بدعت ہے، جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح میں اکٹھا کیا گیا، حالانکہ اس پر کلام ہے، تو انہوں نے جب بدعت یہاں مراد لی تھی، یہ محمود بدعت مراد لی تھی یا مذموم بدعت مراد لی تھی؟ کیا یہ کام اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ کیا لوگوں نے بیچ میں چھوڑا تھا؟ اللہ کے نبی نہیں چھوڑا تھا، آپ نہیں چھوڑا تھا، حضرت ابوبکر نے بھی چھوڑا تھا، حضرت ابوبکر کے آخری زمانے میں شروع ہوا، تو حضرت عمر نے جب کہا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی جسے اللہ کے نبی نے کیا، کسی ڈر سے چھوڑ دیا، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، پھر وہی کام کیا گیا جو سنت میں پہلے سے تھا، تو یہ بدعت محمود ہوئی، مذموم ہوئی؟ محمود ہوئی۔ اب رہا مسئلہ کہ کئی علماء ہیں کہتے ہیں کہ بدعت محمود مذموم یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دور حاضر کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو حضرت عمر کی اس قول کو دلیل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اصل امام شافعی رحمہ اللہ سے موجود ہے، یہ بات ان سے کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن رجب کی تعریف لکھی بدعت کی، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ علیہ، جامع العلوم والحکم، کہتے ہیں کہ بدعت سے مراد ایسا نیا کام جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو، یعنی ایسا کام، اب مثال کے طور پر اب لوگ آ گئے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ لائیے 500 مسواک میں خرید کر لائے، سب کو مسواک بانٹو، اور سب کو نصیحت کر رہا ہے کہ مسواک کرو، دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ کیا بدعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مسواک بانٹتے تھے کیا؟ نہیں بانٹتے تھے، آپ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، ابھارا تھا، کیا تھا؟ تو اس کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسواک اس نے جو مسجد میں بانٹا ہے، کیا وہ بانٹنے کو سنت سمجھ رہا ہے یا مسواک کرنے کو سنت سمجھ رہا ہے؟ اور لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، تو لہذا لا کر وہ مسواک بانٹ رہا سب کو، کہ لیجیے مسواک کیجیے، نبی کی سنت ہے، دانت صاف ہوتے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، مسواک کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات کہ پاکی صفائی اللہ کو پسند ہے، تو مسواک کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور نبی کی سنت ہے، اس لیے تو کہا قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو نبی کی سنت ہے، اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بدعت ہوا؟ نہیں ہوا۔ چلیے ٹھیک ہے، امام ابن عثیمین کی ایک آخری تعریف بدعت کی، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک تعریف بدعت کی، ہر تعریف کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو نیا ملے گا، اس لیے جب مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے 10 تعریفیں لکھائی جاتی ہیں، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، کیونکہ جتنی صرف تعریف پر فوکس کریں گے اتنی نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ ابن عثیمین کہتے ہیں ہر وہ کام جو دین کے اندر کیا جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
آپ کے اصحاب کے طریقے کے خلاف ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو۔ یہاں ایک نئی بات پتہ چلی ہم کو، کیا پتہ چلی بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ عقیدے کے اندر بھی بدعت ہو سکتی ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پھر پرانے طور پر جانا پڑے گا، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدے کا تعلق کہاں سے ہے؟ غیب سے۔ جو اللہ نے بتایا اتنا ہم کو پتا، اپنے سے عقیدہ بنا سکتے ہم لوگ؟ نہیں بنا سکتے۔ تو عقیدہ ہو یا عمل ہو، یعنی دین کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے، ایمانیات کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے، اگر اس سمجھنے کے طریقے کو آپ اپنے دماغ سے سمجھیں۔ آپ کو پتہ صوفیہ حضرات یہ ایمان کی ایک تعریف کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے، جس طرح ایک پھل ہوتا ہے، اس کا ایک چھلکا ہے، ایک گودا ہے۔ پھل کا کیا ہے؟ ایک چھلکا ہے، ایک گودا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں جو پھل میں چھلکے کی حیثیت ہے۔ لیکن ہمارے اولیاء کے پاس گودا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائریکٹ لنک اللہ سے جوڑتے ہیں۔ بیٹھیں گے 6 گھنٹے تک، جسم پر کپڑا نہیں ہے، برہنہ ہے، ہو کرتے رہیں، 6 مہینے تک ہو کرنا ہے۔ موقع ملے تو کھاؤ ورنہ چھوڑو، بارش پڑتی ہے پڑنے دو، سورج آگ برستا ہے برسانے دو، کوئی مطلب نہیں، ہو کرتے بیٹھو۔ تو اس سے ہوگا کہ ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے جڑے گا، اور ایک بار اللہ سے کنیکشن جڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کو ہم جان لیے، اب ہم گودے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سارے لوگ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ چھلکے کے جیسا ظاہری عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کو جان گیا اسے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کے باباؤں میں سے کبھی کسی کو 5 وقتہ نماز ہی، 5 وقتہ چھوڑو، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، جو اولیاء کے پاس بیٹھ کر دھاگے باندھتے ہیں، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ ان کو ایکسپوز کیے، ان کو سورہ فاتحہ سیدھا نہیں آتا، اور کم سے کم آدھے گاؤں پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ خود نہیں آتا، نماز دعا استفتاح نہیں آتی ان کو۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم چھلکے پر توجہ نہیں دیتے، ہم گودے پر توجہ دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کی معرفت ہے۔ اور یہی عقیدہ باطنیہ فرقوں کا ہے۔ باطنیہ سب سے خطرناک قوم۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ عقیدے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سوچنے کا طریقہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا طریقہ کیا بتایا؟ کہ آپ کو اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مگر آپ کوئی نیا طریقہ لائے دین کو سمجھنے کا، تو یہ کہاں پر بدعت ہوگا؟ عقیدے کے اندر بدعت ہوگا۔ بہت سے لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر نہیں ہے۔ کیوں تقدیر کا انکار ہے؟ اگر تقدیر ہے، اللہ نے لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو عذاب دے، نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے۔ ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ ٹھیک ہے، اس مشرک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو شرک پر کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ پھر اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالے گا۔ ظلم نہیں ہے یہ؟ ظلم ہے۔ تقدیر کو نہیں مانتا میں، فلسفی بات، سیدھا تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے بیچ کا ایک طریقہ نکالے۔ کیا طریقہ نکالے؟ اتنا کہنے کے بجائے یہ کہو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، لیکن جو میں کر رہا ہوں اسے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا، کافر کو پیدا کیا۔ اب مسلمان پیدا ہونے کے بعد نماز کو آیا اور کافر مندر گیا، تو یہ کافر جو مندر گیا، مسلمان جو نماز کو آیا، یہ خود یہ کیا ہے، اللہ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ کرے گا تب اللہ کو پتہ چلے گا۔ جب تک آپ یہاں نہیں آئے تھے اللہ کو معلوم نہیں تھا، اب آ کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے آنے کے بعد اللہ کو پتہ چلا۔ تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن آپ کے افعال کو نہیں، جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ قدریہ کا طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے، غلط کیا ہے؟ انہوں نے تو اچھا راستہ نکالا نہیں، کفر سے بچنے کا راستہ. یہ کہو کہ اللہ نے شرک کو پیدا کیا، اس کے لیے ایک دوسرا راستہ نکال دے، بیچ کا راستہ. کیا غلط ہے؟ یہ سب فلسفیانہ باتیں. غلط کیا ہے اس میں بتائیے؟ جی غلط کیا ہے اس میں؟ جی کہاں ہے اللہ نے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کو پیدا کیا؟ کہیں دکھائیے قرآن و حدیث میں ایسا ہے تو. اللہ نے ہماری پیدائش کا ذکر کیا، ہمارے اعمال کے پیدا ہونے کا ذکر کیا کیا گیا؟ اسی کو تو نہیں مان رہے ہم. تقدیر کو مانے تو مشرک جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ ظالم ٹھہرے گا، نعوذ باللہ. ہم اللہ کو ظالم ٹھہرانے سے بچا رہے ہیں، بیچ کا راستہ ہم نکالیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ قلم میں نے نکالا، یہ نکالنا اللہ نے پیدا کیا، اب میں اس کو چھوڑنے والا ہوں، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم جو کرتے ہیں کچھ نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہی چاہیں گے جو اللہ نے چاہا ہے کہ ہم چاہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب غلط کیا ہے ایسا کہنے سے؟ مثال کے طور پر اگر یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا لیکن یہ قلم اٹھانے کی طاقت کو میں نے پیدا کیا ہے، تو کتنے خالق ہوئے؟ ہر انسان کے اعتبار سے دو خالق ہوئے. ایک اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور یہ جو ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوں اس کا خالق میں ہوا. الہ مع اللہ، کیا زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ اس لیے اس امت کے سب سے پہلے مشرک یہ قدریہ، جنہوں نے اللہ کی خلقت میں اپنے آپ کو بنا دیا. اب کتنے انسان ہیں اتنے خالق ہوئے. اب ہر انسان اپنی جگہ خالق ہوا نا، تو پتہ چلا عقیدہ کتنا خطرناک ہے یہ قدریہ کا عقیدہ. تو تقدیر کا انکار کرنا. اب یہ جو تھاٹ، یہ جو مائنڈ پروسیس یہ لوگ چلائے، کیا صحابہ نے ایسا سمجھا چیزوں کو؟ اس کو کہتے ہیں فلسفہ، فلسفی، علم منطق و کلام، لاجک. ہاں، اب اگر کوئی آدمی لاجک کا سہارا لے کر اللہ کو ثابت کرے تو وہ منطق، وہ فلسفہ جس نے ہمارے عقیدے کے اندر بدعت پیدا کی، آپ اسی لاجک کے طریقے کے لے کر اللہ کو سمجھا رہے ہیں. صحیح ہوگا وہ طریقہ بھی بدعت ہے. اللہ نے چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو، ہم اللہ کو بتانے کے لیے وہی طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اس سے ہم باہر جائیں گے تو عقیدے کے اندر بگاڑ ضرور آئے گا، بہت بگاڑ آئے گا. اس لیے ایک لاجک کا سہارا لے کر آدمی اللہ کو ثابت کر رہا. لوگ خوش ہو رہے ہیں، ان کو بنیادی نہیں پتا، بدعت کی تعریف نہیں پتا کہ عقیدے کے اندر بدعت ہوتا. بات واضح انشاءاللہ تعالی؟ ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تکفیری جانتے، تکفیری، یہ کافر، وہ کافر، جس نے ایسا نہیں کیا وہ کافر. کافر کو کافر نہ سمجھنے والا کافر، اس کی ماں کافر، اس کا باپ کافر، اس کی گزری ہوئی نسل کافر، آنے والی 10 نسل کافر. وہ لوگ بتائیں کیوں ایسا کہا آپ نے؟ اس نے نبی کی ایک سنت کی خلاف ورزی کی. بامبے کے اندر غرباء اہل حدیث ہیں، ان کا نام ہی ہے ٹائٹل، اور آج کل ان کو بعض لوگوں کو سپر سلفی بولتے ہیں. سپر سلفی، ہر بال باؤنس ہے. ہر بال کیسا تھا؟ ایک دم فل فاسٹ میں باؤنس آتا. اگر آپ نے ہٹ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہٹ کرے تو آپ مرے، سیدھا کافر. آپ اگر ایک سنت کو بھی نہیں عمل کرے، انگلی اٹھانا اختلاف ہے، اللہ کے نبی نہیں اٹھایا، آپ نے اٹھایا، انگلی توڑ ڈالتے ہیں تو آپ کو توڑ ڈالتے، توڑے تو آپ بچے نہیں تو آپ کافر. دیکھ رہے ہیں یہ کیسا مزاج ہے یہ؟ وعلیکم السلام. ہاں، آپ سلام کریں، میں سلام کا جواب نہیں دیا، مسلمان نے کافر. بانٹ رہے ہیں، رقعے بانٹنے والا اتنی جلدی رقعے نہیں بانٹتا جتنی جلدی یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کفر کا فتویٰ ہر کسی پر لگانا، ہر کسی کو بدعتی بولنا معمولی چیز ہے؟ یہ معمولی چیز ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک تو ضرور ہوگا، یا تو کہنے والا یا جس پر کہا گیا.
مثال کے طور پر زید اور عبداللہ دو لوگ ہیں، عبداللہ نے زید کو کافر کہا، اگر زید کافر ہے تو اس پر واقع ہوگا، ورنہ کافر کون ہوگا؟ عبداللہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ایک تو ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھے نہیں پڑھے، جا آپ نماز نہیں پڑھے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، آپ نماز نہیں پڑھے تو مطلب آپ کافر، فجر کی نماز ٹائم پر پڑھے نہیں پڑھے کافر، صبح کے اذکار پڑھے نہیں پڑھے کافر۔ یہ کفر، یہ جو مائنڈ پروسیس آپ لا رہے ہیں، کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا؟ یہ جو مینٹالٹی آپ لائیں، اب سوال ہے کہ یہ مینٹالٹی، اس کا تعلق عقیدے سے یا چھوٹی چیز سے؟ جب بات بتائی جا رہی ہے کہ کافر اور مسلمان ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں ایسا بنا کر رکھیں، ٹھیک ہے اچھی بات، سنت پر عمل نہیں کیا۔ زنا کرنے والے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چوری کرنے والے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سنت کو چھوڑا تو آپ کافر کہیں گے، اگر زنا کیا تو آپ کے اندر تو ٹرپل طلاق کے موضوع پر ٹرپل کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال ہے صحابہ سے زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابیات، فیمیل صحابہ، ان سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی نے ان کو کافر بولا؟ اگر وہ کافر تھے تو اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جن کے اوپر ٹھپا لگ گیا تھا کہ منافق ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کا سوچتے، اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھے، جب تک اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی ایک نہیں 70 بار بھی مانگو گے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تب میں 71 بار ان کی مغفرت کی مانگوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اتنا وسیع سینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ چیزوں کے مسئلے میں ہیں بہت سارے لوگوں ملیں گے۔ تو آج جو لوگ کچھ مزاج میں سپر سلفیوں کا مزاج اختیار کر رہے ہیں، ہر چیز میں تشدد، ہر چیز میں سختی، اب یہ چیز کہاں لے جاتی ہے؟ انسان کو سیدھے عقیدے کی بدعت میں لے جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کی بدعت، ٹھیک ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا عمل کی بدعت، عمل کی بدعت کیا ہے؟ ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی، ایسا کوئی عبادت آپ کیجئے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یا جو اللہ کے نبی نے کیا ان کے میتھڈ کو چھوڑ کر حد سے باہر نکل جائیے، جیسے نظر کی ایک حد ہے اس سے باہر نکل گئے، یا تو عبادت کرنے کا طریقہ، اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کی طرف چلے گئے، تو یہ کہاں جائے گی؟ ساری چیزیں بدعت کے اندر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت مغرب اور فجر کے وقت 10 بار پڑھنا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو لیا، لینے کے بعد نئے نئے وظیفے نکالے، سیم اس کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے پیٹ پر ہاتھ رکھیے، ہاں، اور یہ وظیفہ اتنے بار پڑھیے، بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کے پڑھیے، الٹا لٹک کے پڑھیے۔ لوگ بھیجتے رہتے ہیں ایسے وظیفے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کہاں غلط؟ غلط کہاں یہ لوگ بتائیے؟ طریقہ جو باؤنڈری بتائی گئی باؤنڈری سے باہر جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، جب اللہ کے نبی نے ایک چیز بتائی ہے تو کیا آپ اپنے سے کوئی چیز بتاتے تھے؟ کس نے بتائی یہ باتیں؟ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی زبان سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر رہے ہیں، جو کام نہیں کیا گیا نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں آپ، اتنے بار بولیے اتنے بار بولیے۔ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے کچھ بعض راقیوں پر وہ بھی اسی صف میں گھستے نظر آ رہے ہیں۔ راقی، رقیہ کرنے والے رقیہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سلفی بولیں گے۔ یاد رکھیے بدعت اور کفر تک انسان کوئی بھی پہنچ سکتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں، جب تک زندہ ہے وہ کبھی بھی کافر ہو سکتا ہے، جب تک زندہ ہے کبھی بھی بدعتی انسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اب انسان کنفرم ہے، میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، میں بدعتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان پرنٹڈ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم بدعتی ہو ہی نہیں سکتے. ہے ایسا؟ ہر اتنا تصور کرتا ہے کبھی بھی ایک دروازہ ہے، باہر نکلو بدعتی ہو سکتے ہیں، باہر نکلے کفر کی طرف جا سکتے ہیں. آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ پہلے کے لوگوں کا سوچ کیسی تھی. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سب سے قریب میں آپ کے سگے بڑے چچا تھے. سگے چچا جو سب سے قریب تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے اچھے مزاج کے تھے. عمر بن عبد العزیز جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حسب معمول جب بھی مجلس اکٹھا ہوتی، پارلیمنٹ شروع ہوتا، تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور جو علماء ہوتے تھے ان کو نصیحت کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. پہلی نصیحت بادشاہ کے لیے ہوتی تھی. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے، اے عمر بن عبد العزیز ایسا مت کیجیے، ویسا مت کیجیے. ابھی کوئی ہے پرائم منسٹر اور سب سے پہلے اس کو نصیحت کی جائے، آپ یہ مت کرو، آپ وہ مت کرو، آپ یہ مت کرو. یہ ہمارے باپ دادا تھے سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتے تھے. مجلس میں کھڑے ہو کر علماء ان کو نصیحت کرتے تھے، اے عمر بن عبد العزیز ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. حدیث بیان کے نصیحت ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ نصیحتیں ہوتی تھی تو پھر کہتے تھے اگر کسی کوئی حدیث ہے تو سناؤ. تو قرآن کی تلاوت ہوئی اور ایک عالم دین کھڑے ہو کر نصیحت کرنے لگے. کسے؟ بادشاہ کو، جو خود بھی ایک وقت کے بڑے عالم تھے. یاد رکھیے کہ نصیحت کی ضرورت ہر عالم کو اور غیر عالم کو ہوتی ہے. آج لوگ تو کہتے ہیں یا تو عالم ہے یا تو جاہل ہے. کیا سچ میں ایسا ہے؟ ہاں، یا تو آپ عالم ہیں یا تو جاہل ہیں. اس لیے بعض لوگ یا تو آپ عالم ہیں یا تو جاہل ہیں، یہ تقسیم صحیح ہے. اصل میں جاہل اللہ کا نافرمان، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جاہل ہے. آپ کو نماز کے طریقے نہیں پتا، ہاں، ایمانیت نہیں پتا، آپ کو سب پتا، تو اس چیز کے آپ بھی عالم ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں جہالت کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہا کرتے کل من عصى اللہ جاہل، ہر وہ آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے. اگر کوئی غلطی کرتا تب آپ اسے بول سکتے ہیں کہ تم جاہل ہو، کیوں غلطی کر رہے ہو، تم کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نصیحت کی اور کیا کہا تھا؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک سوال پوچھ لیا تھا. تو ہر وہ نافرمانی جو انسان اللہ کی کرتا ہے وہ نافرمانی جہالت ہے، نہ کہ انسان جاہل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے انسان سیکھتا ہے. چلیے، تو کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ عمل. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کا قصہ سنا رہا تھا میں. کیا ہوا؟ مجلس میں سنائے گئے، نصیحت کی گئے. تو ہر انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے. بسا اوقات علماء کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. بسا اوقات عوام علماء کو نصیحت کرتی ہے، اور اکثر اوقات علماء عوام کو نصیحت کرتے. یہ دین اسی کا نام ہے، الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم آپ کو نصیحت کیجئے، ہم آپ کو نصیحت کیجئے. اس لیے صحابہ کرام جب نکلتے تو کیا کہتے تھے کہ چلو ایک دوسرے کو اللہ یاد دلاتے، چلو اللہ کو یاد کرتے ہیں. آئیے بیٹھے، چلو پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، میں پڑھوں گا، اللہ کو یاد کریں گے. اور حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، کہا ہے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی کر دیے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ میں اکیلا تیری تسبیح بیان کروں، اکیلا تجھے یاد کروں. میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دے، ہم مل کے تجھے یاد کریں گے. اس لیے نا حضرت موسیٰ نے ساتھ مانگا تھا. میرے حال تو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے کرتے اس عالم دین نے ایک حدیث بیان کر دی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان بحث ہوئی. حدیث بڑی مشہور، آپ نے سنی ہوگی. موسیٰ نے کہا اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ سے پیدا کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. حضرت موسیٰ نے جواب دیا، حدیث پڑھ لیجئے، سن لیجئے. جیسی حدیث کو ختم کیا، ان کا وہ چچا جو بالکل قریب تھا اس نے کہا یہ کب ہوا؟ یعنی حضرت آدم کب کے، حضرت موسیٰ کب کے، یہ ہوا کب؟ یہ کیسی تم حدیث بیان کر رہے ہو؟ اور بیان کرنے والے نے کہا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو جیسے یہ بات سنی عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، کہا تم نے کیا کہا، یہ کب ہوا؟ فوراً اپنے چچا کے قتل کا فیصلہ سنا دیا. ان کو لے جا قتل کیا جائے، قتل کرو، لے جاؤ. سب ہکا بکا، ان سے مشورہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور فوراً چچا نے یہ سوال کہ یہ ہوا کب؟ تو چچا کے قتل کا حکم عمر بن عبدالعزیز نے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز
معمولی آدمی تھے نہیں تھے. چچا کو پکڑا گیا, لے جایا جانے لگا. تو چچا نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ استغفر اللہ واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگی, اللہ سے مغفرت مانگی, اور کہا کہ مجھے تقدیر پر اعتراض نہیں ہے, نہ نبی کے حدیث پر اعتراض ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. حضرت ان کے کہنے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز سمجھ گئے تھے کہ یہ اصل حدیث صحیح ہے, اور یہ کب ہوا یہ سوال کرنا, یہ غیب پر سوال اٹھانا. ہم کو بتایا گیا کب ہوا ہے, یہ نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے, حضرت موسیٰ سے بات کیے, کب بات کیے, جب معراج پر گئے تھے تب بات کیے, بتایا گیا. لیکن ان دونوں کی بات کب ہوئی ہم کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا بدعت ہے. اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کی جب بات کی جاتی ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسے مستوی ہے, عمر بن عبدالعزیز ہوتے اس کے قتل کا فیصلہ سنا دیتے اگر تم نے پوچھا کہ کیسے مستوی اللہ ہوا. کچھ چیزوں کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا الاستواء معلوم, اللہ کا مستوی کیسا ہونا معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے, لیکن کیفیت کیسے ہے وہ مجہول ہے, ہم کو نہیں معلوم. والسؤال عنہا بدعہ, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. انہوں نے سوال کیا کب ہوا, فوراً لے قتل کر دو. معافی مانگی, کم سے کم یہ سزا دی کہ اب آپ میری مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے, نکال دیا مجلس سے, جائیے علم سیکھیے. کیسے آپ اعتراض کرتے ہیں؟ اب ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ حدیث صحیح جو بخاری کی ہے وہی اترنے والی, اس پر اعتراض کرتا ہے. ہاں, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 100 عورتوں کے پاس کیسے گئے, کاش عمر بن عبدالعزیز ہوتے تمہارے قتل کا فیصلہ سنا دیتے. حدیث صحیح ہے. سوال کرنے کا حق ہے آپ کو نہیں, حق ہے. سوال کرو گے تقدیر پر سوال اٹھاؤ گے اور تمہارا قتل لازم ہوگا. کاش اگر عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ ہوتے. آپ جائیے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں, عقل دماغ کیسے ہوا, حق ہے تمہارا, جانتے ہر چیز کیسی ہوئی. اپنے ماں کے پیٹ میں تم کیسے پیدا ہوئے تم کو معلوم نہیں ہے. یہ سائنس ہم کو نہیں بتا سکتی کیسے پروسیس ہو رہا ہے. تم قیامت کے بارے میں پوچھو یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا. ہاں, ایک پانی کا قطرہ خون ہوا, وہ خون گوشت ہوا, اس گوشت میں ہڈیاں آئیں, اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں روح پھونکی گئی. کیسے ہوا تم کو معلوم ہے, اپنے بارے میں نہیں معلوم, تم نبی کی حدیث کے بارے میں پوچھتے ہو یہ کب ہوا, یہ کیسے ہوا. دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے مسئلے میں شریعت نے سوال نہیں اٹھایا ہے اس میں خاموش اختیار کرنا ہی عافیت ہے. اور آج ہمارے یہاں گمراہی کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ وہ نبی کی حدیثوں پر سوال اٹھاتا ہے. اب سوال یہ ہے آخرکار ایسی چیزیں شریعت میں کیوں ہیں جس کی شرح نہیں کی گئی, جس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ متشابہات رکھے جس کا جواب ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے, اس کے جواب نہیں معلوم ہے. اور جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, وہ لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. سوالات, اعتراضات, یہ ایسا کیسے ہوا, وہ کیسا ہوا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں, غیب پر ایمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے, کیسے آتا ہے ہم کو معلوم ہے. سوال کر سکتے آپ, نہیں کر سکتے. سوال کرنا بدعت ہے, نہیں کرنا. غیب پر ایمان ہے کہ خاموشی سے مان لو. اگر یہ دماغ پر زیادہ زور عقلانیت کی طرف گئے تو کہاں جا رہے ہیں, وہ کس عقیدے کی کس بدعت میں جا رہے ہیں آپ, عقیدے کی بدعت میں جا رہے ہیں, عقیدے کی بدعت میں جا رہے ہیں. بات واضح. تو ابن عثیمین کا یہ جملہ کہنا کہ دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے جو نبی اور صحابہ کے خلاف ہو. صحابہ نے یہ حدیث معلوم تھی کہ نہیں صحابہ کو, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں اپنی کتنی بیویوں کے پاس گئے تھے, 100 بیویوں کے پاس گئے تھے. ہے کسی نے سوال اٹھایا سوال. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ سے زیادہ دیندار ہیں آپ, صحابہ سے زیادہ حق کے متلاشی ہیں آپ. کچھ چیزیں غیب کی ہیں, سوال نہیں اٹھا سکتے آپ. اگر آپ سوال اٹھائے اور سمجھنے کی کوشش کیے, مان لو گمراہی اللہ نے آپ کے لیے چن لی. اب ایک سوال اٹھانے والا سامنے سوال اٹھاتا, جواب دیں گے آپ اس کا؟ نہیں, ہم جواب دینا چاہتے ہیں, اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. بھاڑ میں جائے, وہ اپنے دین کی حفاظت کرو, پہلے ضروری ہے.
ایک آدمی جس کے پاس بہت سارے سوالات ہیں، آپ اسے سمجھاؤ، اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اپنے دین کی حفاظت کرو. دور رہو ایسے نوجوانوں سے جو اصل میں سوال نہیں، وہ آپ کے دین کو غارت کرنے والا تیر لے کر پھر رہے ہیں. وہ تیر دل میں لگا، خون بہتا رہے گا بہتا رہے گا بہتا رہے گا، اور آپ کے دین کی موت طے ہے. دین کی موت طے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس دو چیزیں نہ ہو، ایک یقین نہ ہو اور ایک صبر نہ ہو، گمراہی اس کا مقدر ہے. یقین نہ ہو اور جس کے پاس صبر نہ ہو، یقین نہ ہو اور صبر نہ ہو، گمراہی اس کا مقدر ہے. آج نہ کل گمراہ ہو کر رہے گا. یقین کس چیز پر؟ اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی بتائی ہوئی حدیثوں پر، شریعت پر یقین ہونا ضروری ہے. دو بیماریاں، ایک ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہے فتنۃ الشہوات. ایک شبہات کی بیماری ہے، ایک شہوتوں کی بیماری. ان دو کا علاج بھی یہی ہے. جو آدمی شہوت میں آگے بڑھتا ہے اس کے پاس صبر ہونا ضروری ہے. صبر کرے، صبر کرے، شہوت رک جائے گی. چاہے وہ شہوت پیٹ کی ہو، مال کی ہو، جسم کی ہو، کسی چیز کی بھی شہوت. شہوت الگ الگ طریقے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے پاس صبر ہونا. اور شبہات، شبہات اس کا علاج کیا ہے؟ یقین ہے. اور لا الہ الا اللہ کی شرط جانتے ہیں؟ 7 شرط لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں. اس کے اندر ایک شرط کیا ہے؟ یقین. یقین ہونا. نبی نے جو بتایا ہے من وعن، جیسے بتایا ویسا مان لینا. سوال نہیں کر سکتے آپ، اعتراض نہیں کر سکتے آپ، ورنہ یقین نہیں ہے آپ کا. ہیں ہمارے پاس ایسے نوجوان جو اس طرح کے سوالات، جو اصل میں ایک سانپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے پٹارے میں لے کر گھوم رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بانٹ رہے ہیں. جو پٹارے کو کھولا، ایک ایسا سانپ جو آپ کے سیدھے ایمان کو ڈس رہا ہے نا ایسے. تو کیا کریں گے آئندہ سے ایسے لوگ ملے تو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے بولیں گے، 2 قدم پیچھے پہلے ہٹیں گے، پھر اس کے بعد وعلیکم السلام، اس کے سلام کرنے سے پہلے آپ بولیں گے. دور رہو ایسے لوگوں سے، دور رہو ایسے لوگوں سے. اس لیے جب ایک آدمی آگ بجھانے جاتا ہے تو زیادہ یقین اس بات کا ہے کہ جو جل رہا ہے اس سے پہلے جو بچانے جا رہا ہے وہ بھی جلے گا. ہاں، آگ بجھانے آپ جا رہے ہیں تو کیا یقین ہے اس بات کا؟ جو جل رہا ہے وہ تو جل رہا ہے، جو نہیں جل رہا ہے وہ بھی جلنے والا ہے. اس لیے جو آگ بجھانے والے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو فائر پروف ہیں، حفاظت سے جاتے ہیں. لیکن ایمان میں ایسی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، یا کوئی فائر پروف نہیں ہے. نبی کے ایمان کی گارنٹی نہیں. آپ دعا مانگتے تھے آخر وقت، معلوم ہے، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم. گارنٹی تھی؟ نو گارنٹی. ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی ہے؟ اس لیے تو اللہ سے حسن خاتمہ ہم مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم کو حسن خاتمہ عطا کر، سوء خاتمہ سے بچا. کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان کی آگ کے لگنے کا کوئی فائر پروف کپڑا نہیں. وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ کی رحمت کے سہارے ہم چل رہے ہیں.